بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو یا آج کا ہمارا واقعہ اصحاب الاخدود اور ان کے مظالم ہے۔ ناظرین، اصحاب الاخدود کے بارے میں بعض مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا اصل واقعہ کیا تھا۔ اس اختلافات کے باوجود ہم ایک تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس واقعے میں حضرت شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے محل کا بہت ہی مقرر تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا۔ اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئیں، چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس روزانہ آنے جانے میں راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور مہیب جانور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا، آج ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر اصل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو تو اس جانور کو اس پتھر سے مقتول فرما دے۔ یہ دعا کر کے جانور کو اس پتھر سے لڑکے نے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے لڑکے سے کہا کہ اے لڑکے، اللہ کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا تو عن قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو بھی میرا پتہ نہ بتانا اور صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے اندھے اور مادر کوڑی ذات شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت مقرب نبیب جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف اور ہدیہ لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا ہمگزار ہوا۔ لڑکے نے کہا، اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشین نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا کر دی ہے۔ بادشاہ نے غضب ہو کر کہا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اللہ رب العالمین میرا اور تمہارا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا، کس نے تجھے یہ سب بتا دیا؟ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اسے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو گرفتار کر کے کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لٹکا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر ایک دعا مانگی تو زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا پھر سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر حاضر ہوا۔ بادشاہ نے غیظ و غضب بھر کر
حکم دیا، اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اسے کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھ کو شہید صرف ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ مجھ کو سولی پر لٹکا کر یہ دعا پڑھ کر تیر مارو، بسم اللہ رب الغلامی۔ چنانچہ اسی ترکیب کے ساتھ بادشاہ نے لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ لڑکے کا اپنی شہادت کے بارے میں بھی ایک حکمت تھی کہ لوگ اس بات کو جان کر اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لڑکے کی شہادت دے کر ہزاروں مجمع نے بلند آواز میں اعلان کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے دین پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے غصے میں آ کر گدھا کھڑوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایماندار عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر آئی۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، کچھ گھبرا گئی۔ اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں، تو صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس ماں کے جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ عورت کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ کے آدمی اس خندق کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ کر مومنین کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہہ لگا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس طرح کے خندق کے آگ کے شعلے بھڑک کر اس قدر بلند ہو کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب جل کر لمحے بھر میں خاک کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام مومنین کو اللہ تبارک و تعالی نے کافر اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے، کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ بھڑکتی آگ والوں جب اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر ثابت قدم اور صبر کرنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کامل ایمان کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا عز و جل کے دینے والی تکلیف اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی اس میں تذبذب پیدا نہیں ہوتا۔ خواہ مومن ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر وقت وہ اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی طرح مضبوط رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں تاکہ آنے والی